السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مجھے بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ میں اپنی بات واضح کر سکوں اور جو بھی میری گفتگو ہو اس سے مجھے بھی فائدہ پہنچے اور آپ کو بھی فائدہ پہنچے۔ میں چند فکرے بولتا ہوں، ذرا سنیے۔ موت سے ڈرو، عذاب قبر سے ڈرو، اسرائیل علیہ السلام کے سامنا کرنے سے ڈرو، آخرت سے ڈرو، منکر نکیر کی جھڑکیوں سے ڈرو۔ گویا مرنے کی دیر ہے، پھر ڈر ہی ڈر ہے۔ مار کٹائی شروع ہو جائے گی، خوفناک قسم کے فرشتے آگ کے کوڑے لیے ہوئے اور بڑے بڑے گرز لیے ہوئے آ جائیں گے اور دوزخ اچھل اچھل کے ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، دھاڑ رہی ہوگی اور بےتاب ہوگی کہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لے۔ یہ منظر کشی کی جاتی ہے عموماً مزاج الہی کی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اس کے بارے بولا جاتا ہے جس کے تعارف کا سب سے پہلا لفظ یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے۔ کون سا اللہ؟ جو نہایت رحمان اور رحیم ہے، جس نے اپنے قرآن حکیم میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے اللہ کو کیا ملے گا؟ یعنی اللہ ہرگز نہیں چاہتا تمہیں عذاب دینا۔ اس نے یہ بھی فرمایا اپنے قرآن کریم میں کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سنتے جائیے ذرا۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ گئی۔ یہ بھی رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اس نے اپنی ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا، رحمت اور پیار کا، اور 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ ساری مخلوق میں انسان ہوں، حیوانات ہوں، پرندے ہوں، کس قدر ان کے اندر محبت ہوتی ہے اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، لیکن یہ سارا شروع سے لے کر آخر تک، قیامت برپا ہونے تک، جتنی محبت اور شفقت مخلوق کے دل میں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے باقی 99 حصے اللہ کی رحمت کس کے لیے ہیں؟ اس کی مخلوق کے لیے، اور اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور ہوگا۔ قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ اللہ سے مایوسی کفر ہے۔ دل میں یہ سوچنا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرے گناہ بخشے نہیں جائیں گے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ جو بھی اللہ سے معافی مانگے گا، جو بھی اللہ کا دامن پکڑے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اسے بخش دے گی۔ فرمایا اللہ نے اپنے قرآن میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ذرا ایک ایک لفظ کا مطلب کو دیکھیے۔ کہہ دیجئے اے رسول، کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی، یعنی کو گناہ کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام کو۔ یہ نہیں کہ یہ معاف کرے گا، یہ نہیں، شرط صرف یہ ہے اس سے معافی مانگو۔ اتنی بڑی آفر، اتنا کھلا دامن، کیا آپ تصور میں لا سکتے ہیں؟ جتنے گناہ کرتے ہو اللہ کے پاس آؤ، مایوس مت ہو، اللہ معاف کر دے گا۔
موت سے ڈرو، کوئی فکر میں دہراتا ہوں، موت سے ڈرو، قبر کے عذاب سے ڈرو، آخرت سے ڈرو، منکر نکیر سے ڈرو، اسرائیل علیہ السلام سے ڈرو. یہ سب نہ کہیں، ایک بات کہہ لیں، اپنے اعمال کی برائی سے ڈرو. یہ ساری تکلیفیں جو یہ نام لیے یہ تب آئیں گی جب اعمال برے ہوں گے، ورنہ اللہ کو کوئی یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ اپنی مخلوق کو عذاب دے. مومنین اور صالحین جب فوت ہوں گے تو موت کے وقت ان کو ڈرایا نہیں جائے گا. ان کو اس طرح کے الفاظ سننے کو ملیں گے، خوش آمدید، چشم ماں روشن، دل ماں شاد. میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. اللہ کے فرشتے مومنین صالحین کو ویلکم کریں گے، اللہ کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی نہایت پیار سے مومنین کی روح کو باہر نکلنے کا کہیں گے اسرائیل علیہ السلام یا ان کے مددگار فرشتے. اور وہ روح، مومن کی روح، ہنسی خوشی جسم سے باہر آئے گی اور مخملین خوشبودار کپڑوں میں اس کو لپیٹ لیا جائے گا اور پھر اللہ کے ہاں پہنچایا جائے گا. محبت کرنے والے، پیار کرنے والے اللہ کے ہاں یہ روح پہنچے گی اور اس کے بعد پھر نعمتوں، انعامات، عنایات کا ایک لا منتہا سلسلہ شروع ہو جائے گا. قبر بھی اس کے لیے جنت ہے، آخرت تو جنت ہوگی. یہ اس کے لیے جو مومن صالح ہے. اللہ کا یہ خلیفہ جو زمین پہ بھیجا گیا ہے انسان، جب یہ اپنی یہاں پہ ڈیوٹی اچھی طرح سے انجام دے کے اللہ کے احکامات کے تحت واپس جائے گا، یعنی فوت ہو جائے گا، تو اس کا استقبال اس طرح کیا جائے گا جیسے ایک تھکا ہارا محبوب مہمان واپس پہنچتا ہے یا کسی کے گھر پہنچتا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کا استقبال کیا جائے گا اچھے الفاظ کے ساتھ اور کس کو جکڑ لیا جائے گا. یہ تم آئے دن دیکھتے ہیں، جرائم پیشہ لوگوں کو سزا ملتی ہے، پولیس ان کو ہتکڑیاں لگاتی ہے، حوالات میں بند کر دیے جاتے ہیں، جبکہ اچھے لوگ، صالح لوگوں کو لوگ استقبال کرنے کے لیے آگے آتے ہیں، ان کے لیے اچھی جگہ بچھاتے ہیں، ان کے لیے اچھے الفاظ بولتے ہیں. بالکل یہی طریقہ ادھر ہوگا. ضرورت ان چیزوں سے اس لیے ڈرنے کی ہے کہ کہیں میں اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں اس دنیا میں، جیسے مجھے اللہ نے بتایا، میں کہیں کوتاہی نہ کر گیا ہوں. دل و جان سے کام صحیح کیا جائے، پھر بھی کوتاہی ہو جائے کام، تو اللہ نے ایک بڑا زبردست نسخہ اس کے لیے بھیجا ہے، اور وہ ہے توبہ استغفار. اپنے گناہوں سے جو یاد ذہن میں ہے کہ میں نے کیے، جن کے بارے اندازہ ہی نہیں کہ میں نے یہ گناہ کر دیے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، کوتاہیاں جو بھی ہیں، ان کے لیے اللہ نے زبردست فارمولہ دیا ہے، اور وہ ہے اللہ سے معافی مانگتے رہنا، اللہ کے سامنے جھکے رہنا، تکبر سے بچے رہنا. بس ڈر ہونا چاہیے کہ اپنے اعمال کی خرابی کا، نہ کہ قبر کا. وہ جو لفظ کہا گیا نا قبر سے ڈرو، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، وہ ڈرنے کا وجہ یہ ہوگی اعمال برے ہوں گے. اعمال برے نہیں ہیں تو قبر تو ایک جنت کا باغ ہے جہاں خوش آمدید کی آوازیں سنیں گے، خوشبوئیں آئیں گی، اور ایسی ایسی نعمتیں وہیں سے محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی جس کو کسی انسان نے محسوس تک نہیں کیا، نہ اس کو اندازہ ہے اس کا. اللہ والے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ یقین ہے کہ جو بھی محنت انہوں نے کی اللہ قدردان ہے. اللہ ہو شکور، اللہ قدردان ہے، کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا.
اس لیے اللہ کے بارے جیسا گمان رکھا جائے گا، حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ اس بندے سے اس کے گمان کے مطابق پیش آئے گا۔ ماں جب مارتی ہے نا اپنے بچے کو کسی وجہ سے، ماں ہے مار جاتا ہے تو روتا ہے، بھاگ کے پھر ماں سے چمٹتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد ماں کا شفقت کا جذبہ اس کے غصے پہ غالب آ جاتا ہے، اسے گلے لگا لیتی ہے، چومتی ہے۔ اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، کسی بچے کو روتا دیکھتے ہیں، دل بھر آتا ہے۔ جب میرے جیسے آدمی کا جس کے اندر بڑی تھوڑا ہے جذبہ رحم، اللہ کی رحمت کے جذبے کے مقابلے میرا دل بھر آتا ہے اپنے بچوں کو دیکھ کے، چھوٹوں کو دیکھ کے، ان کی تکلیف کو دیکھ کے، تو وہ اللہ کریم کیا ہمیں وہ رلانا پسند کرے گا؟ ہمارا چیخنا پسند کرے گا؟ اب ہم ہی باز نہ آئے تو پھر یہ تو ہم نے خود اپنے آپ کو کیا ہوا ہے۔ دیکھیے ایک قاتل ہے نا، جب اس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو عدالت نے موت کی سزا دے دی۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، موت کی سزا تو اس قاتل کو اسی وقت مل گئی تھی جب اس نے کسی کو بے گناہ کو قتل کیا تھا۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمیں برائیوں میں لے جائیں گے۔ اللہ کے ہاں صرف رحمت ہے۔ تکلیف ان کو ملے گی جن کے اعمال برے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ہر وقت اس کا جائزہ لیں۔ آخر میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یقین رکھیے، اللہ کی یہ عادت ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے نرمی کرے، ان کے لیے آسانی کے طریقے دے، ان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالے جتنا ان کے اندر قابلیت ہے۔ یہ جو پرابلم ہم بنا لیتے ہیں نا اپنے لیے، یہ ہمارے اپنے لائے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم سے ڈریں، ضرور ڈریں۔ وہ ڈر وہ ہوگا جو کسی شفقت والے استاد، والد یا اور کسی بڑے کا ہوتا ہے۔ وہ ڈر جو ہوتا ہے وہ احترام کے ساتھ کا ڈر ہوتا ہے، اور اللہ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اسے مکمل محبت، پیار کے ساتھ اس سے ڈریں اور اس سے اچھی امیدیں رکھیں۔ اللہ کریم ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر اپنے محبت کا جذبہ پیدا کرے، اور محبت کا جذبہ پیدا ہوگا تو پھر ہمارے اعمال بھی وہ ہوں گے جو اللہ کے فرامین کے مطابق ہوں گے۔ محبت کا اظہار یہی ہے نا، جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی پسند کے کام کرتا ہے تاکہ محبت اور بڑھے۔ صرف یہ نعرے مارتے رہنے سے بات نہیں ہوتی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ سے اگر محبت ہے تو اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اس کا عملی ثبوت دینا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو اور مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔